اور اس کے بعد اب جب سید سجاد آئے مدینے میں تو واقعہ جو ہمیں ملتا ہے ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، لوگ ڈر رہے تھے، اہل بیت کو چھوڑ چکے تھے۔ 3 لوگ تھے جو اہل بیت کے ساتھ تھے، عبداللہ ابن مسیب، ابو خالد کابلی، سعید ابن جبیر۔ یہ سید سجاد کے صحابی تھے۔ دھیرے دھیرے پھر لوگ آتے گئے۔ سید ساجدین نے ایک اور کام کیا۔ وہ کام کیا کیا؟ خدا سے گفتگو کرنا سکھائی۔ خدا سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ خدا نے آپ سے بات کی۔ کہاں بات کی خدا نے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا نے آپ سے بات کی قل اعوذ برب الناس۔ خدا نے آپ سے بات کی یاسین والقرآن الحکیم۔ خدا نے آپ سے بات کی الرحمن خلق الانسان علمہ البیان عجیب جملہ ہے سورہ رحمان کا۔ یہ تمام کی تمام قرآن کی صورتیں پروردگار عالم نے نازل کی۔ کس طرح سے؟ علمہ البیان، خلق الانسان، خدا نے بیان سکھایا، خدا نے قرآن نازل کیا، قرآن سکھایا۔ یہ تمام کی تمام خدا نے گفتگو کی۔ یہ خدا بول رہا ہے قرآن میں۔ یہ جو خدا بول رہا ہے، اب جو میں خدا کا بندہ ہوں، میری زندگی میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، عشق خدا کے مرحلے پر جانا چاہتا ہوں، یہ زبان کہاں سے لاؤں جو خدا سے گفتگو کرے؟ ایک دفعہ سید ساجدین قیامت کے میدان میں آئیں گے، کہیں گے میری صحیفہ سجادیہ دیکھو جا کر۔ خدا سے گفتگو کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد معجزات کس انداز سے بتائے۔ سید ساجدین نے کس انداز سے شاگردوں کی تربیت کی، کس انداز سے صدقہ اور خیرات کو انجام دیا، کس انداز سے اپنے شاگردوں کو علوم اہل بیت بتائے۔ اس زمانے میں مدینے میں ہر طرف موسیقی کا رواج تھا۔ سید سجاد کیا کریں؟ کس طرح سے گفتگو کرنا سکھایا سید ساجدین نے۔ اب مدینے میں عربی کے شعر، بہترین اشعار فصاحت و بلاغت کے، موسیقی، سید سجاد کیا کریں؟ ڈھول تاشے والے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ فالوورز چاہیے۔ امام دکان نہیں سجاتا ان قصیدہ خانوں کی طرح، امام حق کی بات کرتا ہے، امام معرفت کی بات کرتا ہے، امام رسول خدا کے خون کا محافظ ہے، امام معصوم علی مرتضیٰ کی عصمت کو بچاتا ہے، امام معصوم سیدہ کی عفت کو بچاتا ہے۔ کس طرح سے؟ سید سجاد کہتے بھائی ہماری بات تو کوئی نہیں سن رہا، سب گانے بجانے والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ حاشا وکلا، گانے بجانے والا میرے پاس نہیں آئے گا، ڈھول تاشے والا میرے پاس نہیں آئے گا۔ یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے، جو شخص گانے گاتا ہے نا اور اپنی روزی کماتا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ حرام کام ہے فقہ کے لحاظ سے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ جب ممبر پر آ کر مرثیہ پڑھتا ہے، کہتا ہے اب یہ حسین کا مرثیہ، یہاں کوئی موسیقی نہیں ہوگی، طرز الگ ہوگی، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میں اس کو متنبع کر رہا ہوں کہ جو قصیدہ اور نوحہ بھی پڑھتا ہے اور ڈھول تاشے بھی لاتا ہے قصیدے میں، اور ببانگ دہل شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کہتا ہے لوگ نہیں سنتے، نئی نسل بگڑ رہی ہے۔ مولانا گانے سنتے ہیں تو گانے کا سبسٹیٹیوٹ یہ حرام کا سبسٹیٹیوٹ اہل بیت ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ لہذا سید سجاد نے کیا کیا؟ فصاحت و بلاغت علوی، لہجہ داؤدی، اتنی ترنم سے دعائیں پڑھی کہ وہ خشک مضمون جو توحید کے ہیں، جو دعاؤں کے ہیں، استغفار کے ہیں، عرفے کی دعا، عید فطر کی دعا، عید قرباں کی دعا، بقرعید کی دعا، جمعے کی دعا، توبہ کی دعا، استغفار کی دعا، رسول خدا پر درود بھیجنے کی دعا، اپنی اولاد گھر والوں کے لیے دعا، تمام کی تمام دعاؤں کو جو خشک مضامین پر مشتمل تھی، اتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ آج جو اسلام کے دعاؤں کا خزانہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہارے آقا کی طرف جاتا ہے۔ اور اس انداز سے پیش کیا کہ جب گھر کے بیت الشرف سے آواز آتی تھی تو جو سکہ اور بھشتی ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے سید سجاد کی آواز سننے کے لیے۔ سید سجاد زمانے کے رنگ میں نہیں رنگ گئے، علوی عصمت کو پیش کیا۔ طہارت تطہیر اگر آسمان سے آئی ہے، حجت ابن الحسن تک طہارت کے ساتھ چلے گی۔ اس میں اہل بیت سیدہ کی اولادیں کسی بھی قسم کی نجاست کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے اس گھرانے کی خوبی۔ بخدا آپ کے امام باڑوں میں اگر 13 رجب کو 18 ذی الحج کو رقص ہو رہا ہے اور ناچ ہو رہا ہے ڈھول تاشے پر، شکر ادا کرو شیخ توسی کا، شکر ادا کرو علامہ ہلی کا، شیخ مفید کا۔ اگر یہ فقہاء نہ ہوتے 10 محرم کو تم بھی جا کر بھنگڑا ڈال رہے ہوتے حسین ابن علی کی قبر پر، ناچ رہے ہوتے، یہ تم کو شیخ توسی نے بتایا، شیخ مفید نے بتایا۔ خبردار، حسین کی قبر ہے، سر جھکا کر جاؤ، پاک و صاف جاؤ، ہنسنا مت، کربلا ہے، قدم چھوٹے رکھو، دایاں قدم رکھو،
چوکٹ کو جھک کر چومو، اب زری کو چومو، باہر جا رہے ہو پیٹھ مت کرنا حسین کی زری کی طرف، ارے حسین تو دنیا سے چلے گئے، یہ تو لوہے کی زری ہے حسین کی زری۔ کس نے تسلسل تطہیر کو بتایا؟ آقا حسین کی قبر ہے سرداب میں، تہ خانے میں، اس کے اوپر ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اوپر وہ صندوق ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، اس صندوق کے اوپر سنگ مرمر ہے، لکڑی کا کام ہوا ہے، اس لکڑی کے کام پر زری ہے، اس زری کا حسین سے رشتہ 5 یا 6 واسطوں کے بعد ہے۔ یہ تم کو فقہا نے بتایا کہ پیٹ مت کرو اس زری کی طرف، خبردار پیر نہ ہو اس زری کی طرف، چومو اس زری سے شفا لو۔ یہ اگر نہ ہوتے فقہا 3 شعبان کو کربلا میں رقص و سرور ہو رہا ہوتا، 10 محرم کو وہاں پر بھی ناچ گانا ہو رہا ہوتا، تم کو سمجھ میں نہیں آتا عرس کیا ہوتا ہے، عاشور کا ماتم کیا ہوتا ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ سننا اس بات کو، یہ سید سجاد کا احسان ہے، یہ سید سجاد کا احسان ہے۔